نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے تعلق سے اللہ کریم نے کتنی تاکید سے حکم فرمایا ہے۔ دیکھیے نبی کی تعظیم کے تعلق سے اب جو آدم اور ابلیس کا جو بیان ہے سجدے کا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، قرآن پاک میں ایک ہی بار بیان کر دینا کافی تھا، لیکن قرآن پاک میں 7 جگہ بیان کیا گیا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ تو پیارے نبی کی تعظیم کا اعتقاد چونکہ ایمان کا رکن ہے، اس لیے قرآن مجید نے نبی کی تعظیم بیان کرنے کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ ایک بار بیان کر دینا کافی ہے، لیکن 7 بار بیان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم واقعہ ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرما رہا ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کے اندر یہ بیان ہے، اور سورہ اعراف آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر، اور اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 61 میں، سورہ ہجر آیت نمبر 30 اور 31 یہ بیان ہے، یعنی ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 50 اور سورہ توحہ آیت نمبر 116 اور سورہ سعاد آیت نمبر 71 اور 74 اللہ یہ بار بار اس لیے واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اے قرآن کے ماننے والوں، تعظیم نبی سے ہرگز انکار مت کرنا، ورنہ ابلیس کے جیسا تمہارا بھی انجام ہوگا۔ ابلیس کا جو حال تھا، عبادت گزار تھا، بڑا علم والا تھا، معلم الملکوت تھا، لیکن نہ تو علم اس کے کام آیا، نہ عبادت اس کے کام آئی۔ تعظیم نبی سے انکار کیا تو ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تعظیم نبی کا اعتقاد کہیں تمہارے دل سے نکل نہ جائے اور تم ہلاک نہ ہو جاؤ، اس لیے اس واقعے کو بار بار بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 8-9 وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اب اس آیت کی ترتیب پر غور کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اتنا کہنا کافی تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ؟ رسول کا نام کیوں ہے؟ تو پتہ کیا لگا، صرف توحید کے رٹ لگانا کافی نہیں ہے، صرف اللہ اللہ کرنا کافی نہیں ہے، جبکہ توحید کے ساتھ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کرے۔ رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یعنی تم جو عبادت ہے اس کا ذکر بعد میں کیا، پہلے کس کا ذکر کیا؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر کس کا ذکر کیا؟ نبی کی تعظیم کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا اب صبح و شام تم اللہ کی پاکی بیان کرو۔ ٹھیک ہے، اتنی اہم چیز ہے یہ تعظیم مصطفیٰ۔ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 544 ہجری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول کے احترام و توقیر کو واجب اور آپ کی تعظیم و تکریم کو لازم کر دیا ہے، لہذا اللہ کی تسبیح اور عبادت کوئی کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے ساتھ تعظیم و توقیر رسول نہ ہو، اور یہ تعظیم اور توقیر کام نہیں آئے گی جب تک کہ توحید نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں اپنے ایک کڑی سے جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، عبادت کب کام آئے گی؟ جب تعظیم نبی ہوگی، توقیر نبی ہوگی، تعظیم مصطفیٰ دل میں ہوگی، اور تعظیم مصطفیٰ کب کارآمد ہوگی؟ جب توحید اپنے دل کے اندر ہوگی، اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان ہوگا۔ تو توحید بھی دل کے اندر ہونا ضروری ہے، تعظیم مصطفیٰ بھی ہونا ضروری ہے، اور جب توحید اور تعظیم مصطفیٰ جمع ہو جائیں، اب عبادت جو کی جائے گی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کام ہو یا بات کسی بھی چیز میں رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اللہ پاک پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو،
اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ایک سوچنے والی بات ہے۔ آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بھی رسول کا تو مان لیا کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ان سے آگے بڑھ گیا، بات کر رہے تو اس نے پہلے بات شروع کر دی، لیکن اللہ کا جو لفظ آیا اللہ سے آگے نہ بڑھو، بھی اللہ سے آگے کون بڑھ جائے گا؟ تو پیاری اس آیت میں گویا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اے لوگو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، گویا کہ رسول سے آگے بڑھنا ہی اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر رسول کی تم نے چلنے کے اندر، رسول تشریف لے کے جانا، تم ان سے آگے چلے تو تم رسول سے آگے نہیں چلے بلکہ تم نے اللہ سے آگے چلے۔ اگر رسول کچھ فرما رہے ہیں اس سے پہلے تم اپنی بات شروع کر دی بنا اجازت رسول کے، تو تم نے وہ بات، تم نے یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہیں کیا، تو تم نبی سے پہلے تم نے بولنا شروع نہیں کیا، گویا کہ تم نے اللہ سے پہلے بولنا شروع کر دیا۔ جو اللہ سے آگے بڑھے، رسول سے آگے بڑھے، تو اس کو آپ جانتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔